الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد. میرے والد صاحب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مفقود الخبر شخص کے بارے کے نکاح اور میراث کے بارے میں گفتگو عرض کروں. یعنی ایک شخص غائب ہو گیا گھر سے، اب اس کا کچھ پتہ اور علم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے، اس کی کچھ خبر نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے. اب اس کے نکاح کا کیا ہوگا اور اس کی میراث کا کیا ہوگا؟ ایسے شخص کو مفقود الخبر کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا غائب ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، تو اس کے نکاح کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے عدالت جو ہے، خاتون عدالت کے پاس جائے اور عدالت میں اپنا نکاح ہونا ثابت کر دے اس شخص کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کا غائب ہونا ثابت کرے. اس کے بعد عدالت تفتیش کرے گی، تحقیق کرے گی از خود بندہ کہاں ہے، موجود ہے کہ نہیں، زندہ ہے یا فوت ہو گیا. اگر عدالت بھی مایوس ہو جائے تفتیش کرنے سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورت 4 سال انتظار کرے. 4 سال ختم ہونے کے بعد عورت عدت وفات گزارے گی، 4 ماہ 10 دن 130 دن. اس کے بعد وہ کسی اور شخص سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہے. البتہ اگر خاتون کے لیے 4 سال انتظار کرنا مشکل ہو، خرچے وغیرہ کا انتظام نہ ہو سکتا ہو، یا اسی طرح گناہ میں معصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ 1 سال انتظار کرے، عدالت تفتیش کرے، اس کے بعد 1 سال انتظار کرنے کے بعد پھر عدت وفات گزارے. اس کے بعد اگر کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. نکاح کرنے کے بعد اگر وہ پہلا شوہر واپس آ جائے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ صورت میں وہ بیوی جو ہے پہلے شوہر کو ملے گی، یعنی دوسرے شوہر سے جو اس کا نکاح ہوا تھا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا پہلے شوہر کے آتے ہی. البتہ اگر وہ دوسرے شوہر نے اس سے ہم بستری کی ہو تو پھر اس صورت میں یہاں سے عدت گزارے گی، ٹھیک ہے جی، اور عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور عدت بھی پہلے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی. عدت سے پہلے پہلا شوہر جو ہے اس کے قریب نہیں آ سکتا. اور اگر دوسرے شوہر سے اس کی اولاد ہوئی ہو تو وہ اس اولاد کا نسب دوسرے شوہر سے ہی ثابت ہوگا، وہ دوسرے شوہر کی ہی اولاد کہلائے گی. اور اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پہلے شوہر کے پاس وہ جا سکتی ہے. البتہ اگر پہلے شوہر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہی وہ آ جائے گا اس کا دوسرے شوہر سے، اس خاتون کا دوسرے شوہر سے نکاح ختم ہو جائے گا. اگر پہلے شوہر طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے. اگر اس نے طلاق دے دی تو اس کے بعد عدت گزرے گی. عدت گزرنے کے بعد جس شوہر سے نکاح ہوا تھا اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح الگ سے ہوگا. اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے شوہر آتے ہی دوسرے شوہر سے نکاح ختم ہو چکا. اب اگر پہلے شوہر طلاق بھی دے دے تو تب بھی وہ عدت گزرنے کے بعد پھر دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہوگا، وہ جو پہلے نکاح تھا وہ ختم ہو چکا. تو یہ بات تھی مفقود الخبر شخص کے نکاح کے حوالے سے. اور اس کی میراث جو ہے وراثت کب تقسیم ہوگی تو اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ 90 سال وہ انتظار کیا جائے گا. مختلف اقوال ہیں، 75 سال، اس کے علاوہ 90 سال زیادہ سے زیادہ انتظار کیا جائے گا. جب اس کے ہم عمر اور جو معاصر لوگ تھے وہ سارے انتقال کر جائے تو اس کے بعد جو اس کی وراثت ہوگی وہ اس کی شرعی وارثوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی. تو یہ مفقود الخبر شخص کے نکاح اور اس کے میراث کے حوالے سے میں نے مختصر آپ سے عرض کر دیا. ڈاکٹر ناصر صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے ایک جاننے والے کی اہلیہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، بیماری پر کافی خرچہ ہوا. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ مجھے قرض دے دیں،
میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو واپس کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی مد میں اس کو رقم دے دوں. وہ بیچارہ دیہڑی پر کام کرتا ہے اور حالات بھی اس کے کافی خراب ہیں. کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ دیکھیے گا، بہتر بات تو یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں. اگر زکوٰۃ لگتی ہے آپ کو تو بجائے کہ میں آپ سے آپ کا تعاون قرض کے ذریعے سے کروں، میں زکوٰۃ آپ کو ادا کر دوں. البتہ اگر یہ پوچھنا مشکل ہو تو اگر اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ حالات بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو تب بھی آپ اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کی رقم آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بالفرض خدا نخواستہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کے حالات ایسے ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جائے، تاکہ اس کی اہلیہ کے بیماری پر جو خرچ ہوا ہے اس میں تعاون ہو جائے گا اور وہ اپنا قرض وغیرہ جو ہے وہ ادا کر سکے گا. اور یہ بہتر بات. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.